انوار برستے ہیں وہاں ہم سنا کرتے ہیں، انوار برستے ہیں وہاں ہم سنا کرتے ہیں، سایہ فگن وہاں ابر رحمت ہوا کرتے ہیں۔ انوار برستے ہیں وہاں ہم سنا کرتے ہیں، سایہ فگن وہاں ابر رحمت ہوا کرتے ہیں۔ ہم تو ترستے ہیں تارک دیدار حرم کے لیے، زہے قسمت جو وہاں طواف کیا کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے مشاعرہ کے بے تاج بادشاہ، شاعر اسلام، ابھرتی ہوئی شخصیت جناب جاوید راز صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے شاعرانہ انداز کے اندر سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب جاوید راز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان اسلام نگر ضلع لیت تمام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ بڑا خوبصورت نام ہے تواڈے علاقے دا اسلام نگر، اور دولے دا کتنا پیارا نام ہے مولانا قاری عاشق صاحب، اللہ تعالیٰ نے سچا عاشق رسول بنا کر، اور بھائی محبوب صاحب میرے نال رابطے چ ہیں، جناب بھائی آصف صاحب، عثمان بھائی، انہوں نے حوالے نال میں تواڈی اس مشید محفل شادی دی محفل ایکو گھٹنا شریک چاند میری حاضری تھی، میرے آمنی مجبوری ہے کہ میرا جلدی بجنا بھی مجبوری ہے، میں سرگودے پروگرام کرنا، لیکن جتنی دیر میں تھوڑے درمیان رہا ایک یادگار محفل ہونی چاہیے، ایک پروگرام اپنی شہری کے حوالے نال میں تھوڑے درمیان جتنی دیر رہا سا، میں کوشش کرسا کہ تساں فل توجہ میری طرف کرے سو۔ بڑی خوبصورت نعت صاحب پیش کر رہے ہیں، تے انہیں نال تو ایک عرض کیتی ہے کہ کچھ سنی کچھ نہیں، یہ جگہ جڑی خالی ہے نا، یہ ذرا سٹیج نوں اچھی نہیں لگدی، نزدیک نزدیک آ جاؤ، یہ جگہ سارا پور کر دو تاکہ پچھو بندے آون والے بھی بیٹھ سکیں آسانی نال، اور میری گفتگو بھی ایک مشاعرے دا ماحول ہوندا۔ تواڈے علاقے شاید مشاعرہ پہلی بار ہو رہا سی، تقریبات ہونیاں نہیں ہو سن، محفل ہونیاں نہیں ہو سن، لیکن مشاعرہ کی ہوندا ہے شعر سٹیج تو شاعر بیان کرے سی، کس سے موضوع دا شعر ہو سکتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے، شاعری حمد ہو سکتی، اللہ کی تعریف، نعت ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف، اہل بیت کی تعریف، اس میں منقبہ تھا۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی شعر ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے حکمت کی بدائی ہوتی ہے، کوئی گل ہوتی پلے بننے ہوتی، لیکن شاعر سٹیج اتنی دیر تک رہتا ہے یا وہ دل کرتا ہے کہ میں اور شعر سناواں کہ وہ بدلے دے اگو شاعر جڑے بندے بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ سبحان اللہ کہیں یا بابا کہیں، چلو تھوڑا ماحول ذرا کیونکہ علماء کرام ہیں، دولا بھائی کلیپے گالا نہیں ہیں، تاڑیاں نہیں ہیں، لیکن کم از کم بولتے رہا سو میں سمجھ آتی رہا سی کہ میری لفظ میں سمجھ آتی سی، ایک زوردار سبحان اللہ کرنا شروع۔ اچھا میں حمدیہ اللہ دی تعریف انہوں حمد آدھے میں شروع کرتا پیا تو جتنی جتنی سمجھ آدھی کسی میرا بول دے ویسے تاں میں گڑھ ہوتا پیسا کہ وہ چاہے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، وہ چاہے تا جناب اجاز بھائی، وہ چاہے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہے تا فان کر کے ایک لازم مٹا سکتا ہے، نہ چاہے تا فان کر کے ایک لازم مٹا سکتا ہے، وہ چاہے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہے تو اسے آدم کو جنت تو لہا چھوڑے، نہ چاہے تو اسے آدم کو جنت تو لہا چھوڑے، وہ چاہے تا صدا کے قول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے، نہ چاہے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے، وہ چاہے تا مسیحا مردیاں میں روح بھر سکتا، وہ چاہے تا مسیحا مردیاں میں روح بھر سکتا، نہ چاہے تا کوئی مکھی دے کھپ دنگا نہیں کر سکتا، نہ چاہے تا کوئی مکھی دے کھپ دنگا نہیں کر سکتا، وہ چاہے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہے تو آگ دے سڑن دا اثر چھوڑے، شیر سننا کہ چاہے تا کتا غارت مقام میں خاص لے سکتا، نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں لے سکتا، وہ چاہے تا کتا غارت مقام میں خاص لے سکتا، نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں لے سکتا، وہ چاہے تا مصر دا تخت یوسف کان سکھدا رہے، نہ چاہے تا ہوا دلدار اٹیاں نال بکدا رہے، نہ چاہے تا ہوا دلدار اٹیاں نال بکدا رہے، وہ چاہے تا زمین دی کھریاں میں زمزم بھی بہہ جاوے، نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے، نہ چاہے تو حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے، وہ چاہے تو حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، وہ چاہے تو حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، نہ چاہے تو نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے، نہ چاہے تو نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے، جویں خود خدا ہے کہ جویں خود الہ ہے کہ اے میرے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے۔
جنہیں خود خدا ہے کہ جنہیں خود الہ ہے کہ امی رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ نو دے نال دا کوئی نبیاں تو نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا وہ دی شانہ دی حد کھائی نہیں خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے وال آیا انعامہ وچ پوری آیا جنہیں اللہ تے کلم والا سارا سلسلہ ہے کہ امی رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے اور اودا رب دے جسر مدینہ میں بنے چا ابو جہل دی گٹھی وچ وہ پتھراں نوں بنے چا کرندے چاندے دو ٹکڑے گیا سورج بلندے چا او دے دل دی رضا کی تے خدا کعبہ وٹھے چا سبحان اللہ دل دی رضا کی تے خدا قبلہ وٹھے چا جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ امی رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ میرا شیخ ظاہر کہنا تو دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں انہیں صدیق دے جیا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دے ہند کسے کلو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حیا وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تاشر کوئی نہیں جویں چار افضل ہیں چاراں دی صلاح ہے کہ سبحان اللہ جویں چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ جناب جوید راز صاحب جویں یہ چار افضل ہیں کہ چاراں دی صلاح ہے کہ اے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ میں دو شعر پڑھدا پیا دوڑا پنجابی سرائکی زبان دا بنیادی صرف میں دو دوڑے پڑھدا پیا دوڑے دے وچ ایک وچ میں بیان کرے سا اپنے تخیل نال اپنے آئیڈیا نال کہ جنت کیڑی شے دوجے وچ میں بیان کرے سا کہ دوزخ کیڑی شے میرا تخیل اپنا ذاتی شہری کنسپٹ دیکھنا کہ میں سنیا نقشہ اس جہاں دا جیڑی خوش بختاں نوں رہی ہو سی ہر حور دی صفت الگ ہو سی تم بے حسین میں بے ہر حور کی صفت الگ ہو سی ہم بے حسین میں بے ہو سی ای گاہ وچ کو کاٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سن پاک راز زبوں ہوئی تا سرکار دی جُتیاں جئی سن پاک راز زبوں ہوئی تا وہ ہوئی تا سرکار دی جُتیاں جئی ہو سی شام و سحر تو سونی شمس و قمر تو سونی نور نظر تو سونی عکس فکر تو سونی جتنی حسین ہوے جنت نہیں ہو نہیں سکتی روضہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی جتنی حسین ہوے جنت نہیں ہو نہیں سکتی جنت نہیں ہو نہیں سکتی روضہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی عائشہ دے گھر تو نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر ملک جوید راز صاحب حسین ہوئے جتنی حسین ہوئے جنت نہیں ہو نہیں سکتی روضہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی اور میں سنیا وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کاوڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور یہ گاہ دویت کو کاٹ چھوڑو جیدہ سری افتار ہے دوزخ سرکار دے کے نوکر دی ہنج دی مار سرکار دے کے نوکر دی سرکار دے کے نوکر دی ایک ہنج دی مار ہے ایک ہنج دی مار ہے دوزخ میں سبجیکٹ اٹھائی رکے دا میں انہوں آگے سرکار دے نوکر دی لیکن یہ سبجیکٹ اہل بیت اور منقبت صحابہ کا یہ میں سبجیکٹ آپ کے چھوٹے چھوڑے سا چونکہ شادی دا ماحول ہے میں کچھ شعر نوجوانوں اور دوستوں بھائی آصف صاحبوں ادبی محفل میں علماء کرام پڑھتے رہنے ادیب ادب جو ہے نا وہ دیکھ میسج ہوگا ہر شعر پیغام ہوگا سرکار نے ایک زمانے جہالت دے شاعر نے شعر سنے ایک شعر دوسرا شعر تیسرا 100 شعر سنے حالانکہ اس کو ہم تو نات اور منقبت نہیں بیان کی دی ہے لیکن ان کی حکمت اور دنائی حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ سوچے حق دے قریب پہنچ گیا میں ان کچھ جو حق دیا گلا سناؤں چاہتا ہوں وہ میری سننی ہے لیکن وہ مشاہرے دا ماحول بنا علماء کرام کو بعد چاند لمحے واسطے میں ماحول بنا دے پیا مشاہرے دا سبحان اللہ بسم اللہ ایک زور دے سبحان اللہ ظالم دے حق وچ کعبے دے کسے طور غلاف نہیں ہوندے ظالم دے حق وچ کعبے دے کسے طور غلاف نہیں ہوندے زمزم دے وضو بے فائدے دل جیتا ہی صاف نہیں زمزم دے وضو بے فائدے زمزم دے وضو بے فائدے دل جیتا ہی صاف نہیں ہوندے وہاں میں 7 نہیں 700 چکر وہاں میں 7 نہیں 700 چکر ان راست طواف نہیں ہوندے اللہ معاف کرے پر بندیاں دے حق حج نالی معاف نہیں اللہ معاف کرے پر بندیاں دے حق حج نالی معاف نہیں ہوندے ہوے نیت صفات اسی تک بھی حج کئی طور سبب مل پوندے کیا عشق مجاز حقیقت کیا بولن والے سب مل پوندے ویسے کھیر ہے راز نصیباں دی کئی نو منگن تو جاب مل پوندے کئی خالی بندے نے کعبے چوں پہن گھارے تے رب مل کئی خالی بندے کعبے چوں کئی خالی بندے کعبے چوں کہن گھارے تے رب مل پوندے میں ایک شعر توجہ کرن رہا کہ اج لوگ باہر دے غرض ہیں
لیکن میں ایک آئیڈیا پیش کر رہا اج لوگ بہار دے گھر دے جٹ کان خزاں نہیں گندے کسے بشر دی سنگت وپاریاں نو ملے مفت کدا نہیں گندے اے دور وقت پرستاں دا ہاتھ میلا تاں نہیں گندے او راز غریب تے بندے دا بندے سیدھا نہ نہیں گندے راز غریب تے بندے دا بندے سیدھا یہ گل نہیں آ رہی یہ گل ذہن تے رکھنی میرے بیٹا ذہن رکھنا ہو راز غریب تے بندے دا بندے سیدھا نہ نہیں گندے معاشرے دا رویہ ہے نا اور اس رویے دی میں تو شدت بیان کر یہ رویہ انتہا تے پڑا پیا یار مستر میرے ذہن تے رکھنا کائنات کا سب سے سونا نام محمد اور آمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہے نا آمد محمد یہ رویہ دیکھنا کہ کدی سنیا ہی کسیاں ذہناں چوں چنگی سوچ برآمد ہوے وہ لوگ معیار نو کہہ جانے جے دا مذہب خوشامد ہو وہ لوگ معیار نو کہہ جانے جے دا مذہب خوشامد ہوے سہ القاب دے پل بندے کسے شیخ دی آمد ہوے بندے راز غریب نو آمو آدن باویں نہ ہو آمد بندے راز غریب نو آمو آدن مہربانی جناب بندے راز غریب نو آمو آدن باویں نہ ہو آمد ہوے اور ایک میرے شعر 100% کا سچ رہا میں جرمان دے نہ کھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے ایتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے ایتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شعر پڑھدا ہے محبت دے تقاضے دے ایتھے تا لوگ پڑھدے ہیں جنازے منہ ملازے دے تو کملا شعر نکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے ایتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شعر پڑھدا ہے محبت دے تقاضے دے ایتھے تا لوگ پڑھدے ہیں جنازے منہ ملازے دے جنازے منہ ملازے دے بیسی دی مہربانی جناب عاشق صاحب بیسی دی گگوٹی وچ یتا چپ چاپ سمنا ہے بیسی دی گگوٹی وچ یتا چپ چاپ سمنا ہے یہ تینجے رات بندے ایک صدی پہلے جمع ایک صدی پہلے جمع آئی ہن میں ایک خیال نہ پیش کر رہا ایک آئیڈیا ایک کچھ محفل لوگ بیٹھے پہلے کوئی محفل ہوئی اسے کچھ لوگ ہوسن آج کوئی نہیں ساڑھے درمیان کوئی نہیں اگو محفل ہوسن میں سمیت کچھ لوگ غیر حاضر ہوسن اگلے جہان چلے گئے ہوسن کلو نفس ذائقۃ الموت ہر بندے دنیا چل جانا انہاں لوگوں دی یاد واسطے دل کرتا رہتا وہ لوگ موجود ہومن لیکن ایک سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے دنیا دے ہر کسی چلا جانا پیغمبر چلے گئے جنہیں واسطے زمین اسمان بنے لیکن میں موت بھی اپنے انداز نہ موت میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں کلام کی نظر سنیں میرے کو موت ہے سبجیکٹ ہوتے ہیں سکندر اعظم یونان کا بادشاہ ادھی زمین کو حکومت آئی وہ فوت ہو گیا وہ دی ماں رو دی رہتی ہے وہ دی غم وہ دی ہجر ماں رو خواب ملیا تے ماں رو آدھا ان شہری سمجھنا لوگ میرے شہری سمجھنا لے باشعور طبقہ بازوق نے میرے شیر سن ماں رو خواب مل کے آدھا ہے کہ سویرے قبرستان تھا میں تو منو سد مارا منو علا مارا میں قبر جو نکل کے تر مل سکتا بڑی خوش ہوئی سویرے قبرستان تھی گئی سر مارا سلطان کر کے سریا سلطان فارسی بادشاہ مارا سلطان سلطان کرے گی کوئی آواز نہیں پچھا رونے انہوں نے ہٹی کے نہیں دے پچھو قبرستان دی ندا آئی قبرستان سکندر اعظم ایمان پکار کے کچھ گلہ کی تھیاں وہ میرے سن سو شہری سمجھ تو آ گئی تو میرا سفر پورا ہو گیا قبرستان سکندر اعظم ایمان ہوا تھا کین مخاطب میں تو کون بلدہ دے وے بڑے غسطان کیڑے نسار مارے اتھیکتا نہیں سلطان ہزارہ پہن دس سلطان کیڑے نسار مارے کین مخاطب ہے تو کون بلدہ دے وے بڑے غسطان کیڑے نسار مارے اتھیکتا نہیں سلطان ہزارہ پہن دس سلطان کیڑے نسار مارے قبرستان پیدا سکندر اعظم نماز کہ موت آوے تا فوجاں سی آوے موت آوے تا فوجاں سی آوے دیئے تاج وار وے دیئے نہ صدر وے دیئے نہ شکل نہ عقل نہ حسب نہ نسب مال و ذر وے دیئے نہ اثر وے دیئے ساتھ ساتھ ہی مولت قدم دے دیئے نہ تے گھر وے دیئے نہ سفر وے دیئے بے لحاظی ادارہ سکندر کجا نہ خضر وے دیئے نہ عمر وے دیئے بے لحاظی ادارہ سکندر کجا نہ خضر وے دیئے نہ عمر وے دیئے میرے مہمان سارے برابر دیں قبرستان پہ آتا میرے مہمان سارے برابر دیں بچو مہمان کیڑے نو سارے مارے ہی اتحکتا نے سلطان ہزارہ پہن دس سلطان کیڑے نو سارے مارے قبرستان پہ آتا سکندر اعظم ایمان کہ روب رتبے رعایا فوج روب رتبے رعایا سنے فوج فرمان تیراج اٹھائی رہے میں ضلع سبحانی القاب ریون آلے آکھن آلے مہاراج اٹھائی رہے میں شاہی قدرت کسی اور تعلق ساری میں دی شاہی مشروب کے کھاج اٹھائی رہے میں اتیاوے تباس بندہ مردہ ہوتا ہے تخت اٹھائی رہے میں تاج اٹھائی رہے میں اتیاوے تباس بندہ مردہ ہوتا ہے تخت اٹھائی رہے میں تاج اٹھائی رہے میں جان ہے تا جہان علی چڑھتل بھی ہے جان ہے تا جہان علی چڑھتل بھی ہے شو دے بے جان کیڑے نو سر مارے ہی اتحکتا نے سلطان ہزارہ پہن دس نے سلطان کیڑے سارے مارے اور ہر پاسے قضا تیرنے بگائے کدی کوئی گھر ویرانہ تھیا کہندی ممتا گئی کہندی چھانٹ اڑ گئی کہندی جگر دا ٹکڑا روانہ تھا
کہندی ممتا گئی کہندی چھانٹ اور گئی کہندی جگر دا ٹکڑا روانہ تھیا ایک سفر ہے اٹل باتی آغاز تے ہر سفر دا نمہ ایک مہانہ تھیا کہتے دیر نہیں ہے کہتے مار نہیں ہے کہتے ونجن تے روگی زمانہ کہتے دیر نہیں ہے کہتے مار نہیں ہے کہتے ونجن تے روگی زمانہ تھیا کہتے ونجن تے روگی زمانہ تھیا اور ہر قبر میں دفن کہیں ارمان ہے ہر قبر میں دفن کہیں دا ارمان ہے راز ارمان کیڑے سر مارے ایتھ ہکتان سلطان زانا پین دس نا سلطان کیڑے سر مارے سلامت رہو اور میں ایک نظم سناتا پیا اس نظم دا سبجیکٹ سمجھنے کی کوشش کرو ایک بندہ بڑے عرصے تو بعد اپنے وطن تے واپس آیا کدھر پردیش ہے گیا ایک بہت بڑی یونیورسل ٹروت بیان کر رہا بہت بڑی سچائی بیان کر رہا اچھا بندہ وطن تے واپس آیا نا تے وہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے سائنس ترقی کر کے اخلاقی قدریں گھٹ گئی ہیں اور رام بام اور ختم ہو چکے ہیں وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا واپس ویسا پہ ابو سے ایک اور بندہ مل گیا اس بندے نے آتا کیوں بلا میں وہ آتا یار میرے شہر کی میں بھول گیا وہ آتا تیرا شہر وہ آتا میرا شہر اور جڑا بندہ آتا ہے میرا شہر نہیں اس کو کوئی فرق نظر آیا وہ آتا میرا شہر نہیں اس بندے کی دلیل سنی شہری دے انداز شہری سمجھنے والے دلیلیں سنیاں اس بندے تو ساکھ ہو چا محب وطن اس نے آپ کو چا بنیاد پرست اس نے آپ کو چا قدامت پسند فنڈامنٹلسٹ کوئی درا لیکن دی سنی گفتگو سنی دی دلیل سنیاں بندہ آکھنا کے چاہتا وہ آدھے میرا وطن نہیں ہے میرا شہر نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ آدھے من تے لگدی وطن دی ہوا اجنبی اتنی سایہ بھی لگدا مینوں غیر ہے کل کیا کہ قیامت دا فرق آ گیا میں کیویں مر گیا میرا شہر کل دی گالے کوئی ساتھ نہیں تھی ہن دلیل سنی پہلی وہ آدھے کل دی گالے کوئی ساتھ نہیں تھی گیا پنجا درجہ مدد ودا پیار کل دی گالے ورثت نہیں تھی گیا پنجا درجہ مدید ودا پیار ہا ایک منزل سفر راستہ ایک گیا ایک بیڑی مہانا تے پتوار ہا ایک گفتار ہا ایک کردار ہا کیونکہ تو تے میں دا نروار ہا رلے بامن اٹھیون ہنوان تے کھیل رلے خوشی غمی سانجا کم کار ہا میرے ولن تائی کیا زمانہ تھی ہے بندے بندے دے وچ اپنی ڈیر ہے میں کیویں مر گیا وہ دے سورہ بلبل دے وچ سوز اگلا نبی سورہ بلبل دے وچ سوز اگلا نبی باغ جنگل تے میرے سروتے کتے میگ ملہار ککلی کے دے سامنے کدے سجدے پہل پہل بوٹے کتے گئیاں درکھاں بلا گھاٹیاں پینگ کتے تے چکیاں دے جوتے کتے کتے کھرے تے سادے دیہاتی گئے دل ستھرے تے کپڑے ملوٹے کتے کتے کھرے تے سادے دیہاتی گئے دل ستھرے تے کپڑے ملوٹے کتے گال میں سگمی او چاشنی پیت گئی بس گلاں دا ہر کوئی بڑا مہر ہے میں کیویں من گنا ہے میں کیویں من گنا میرا شہر ہے وہ دے گوشت کیڑا فطرت دی تبدیلی تے فرق آیا ہے آدم دی ریتاں دے ہتھ دولت جدل کام وک گئی ور اثر نہیں دکھاری دی گیتاں دے ہر پہچان رشتے دی رسمن رہی بس دکھاوا ہے ریتاں پریتاں دے خون ماندا ہے سڑکاں تے انسان دا بام پھٹدے میں سنیا مسیتاں دے خون ماندا ہے سڑکاں تے انسان دا بام پھٹدے میں سنیا مسیتاں دے اس امن تے محبت دی بستی دے وچ ہر پاسے اسے کہہ ہی کہہ رہے میں کیویں من گنا میرا شہر ہے ہر سرے کی نفرت دی آگ لگ گئی جب تلوار تھی نظرہ تیرہ تھی جب تلوار تھی نظرہ تیرہ تھیاں کیڑے کھیڑے پہ ویسے نصاب لے لیا اب بھی ہر جائے رانڈے تیدہ تھیاں مصر سننا کدہ اچھیاں تھیاں پگہ جھکیاں تھیاں کدہ اچھیاں تھیاں پگہ جھکیاں تھیاں بیت کیاپت گلوینہ لیرہ تھیاں چلے کٹمی دے وچکار بھننا پہیاں خون پانی تھیا زہر کھیرہ تھیاں توبہ میری راہ دلوان دے وچ کر دے ٹھپل دا پیا ویرے کال کیا کہ قیامت دا فرق آ گیا میں کیویں من گیا کال دی گل قیامت دا فرق آ گیا میں کیویں من گیا میرا شہر ہے ایک اور میں نظم تے اپنے سبجیکٹ کی طرف آ رہا ہوں نظم بنوانے پروٹوکول تو سوے دیو سو سنتے گھٹ دے دوستوں لیکن لاہور اسلام آباد ایک بندے سڑک سٹکنا ہوتا وہ دے 2-2.5 گھنٹے کو بولی سب کا ویسے بھی کسی منسٹر آنا ہوتا کسی وہ سارے آنے انسان ہوتا اور ہزارہ لوگوں کا کیڑا مکوڑا ضرور کی طرح سڑکا بند طریقے سے بند کر کے پولیس کا بیہیویئر اٹھو بچوں میں ایک تنقیدی نظم پڑھتا پیا تنزیہ نظم پڑھتا پروٹوکول دو لیکن اس نظم کا نچوڑ میں آخر مسٹیج کرتا میرے اس توجہ رکھنی کسی سفیر لگنا ہے تنزیہ نظم کسی سفیر لگنا ہے کسی مشیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنے تو وزیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنے تو وزیر لگنا ہے بولا ساتھی ناکہ تین نہیں دستا شاید چاہی دی تکالا میں یہ ناکہ تین نہیں دستا شاید چاہی دی تکالا میں غریبہ تین زندگی دی بھلائی چاہی دی تکالا میں دیہاڑی چھوڑ نہ رہلا کمائی چاہی دی تکالا میں اگر مریض مردہ پہ دوائی چاہی دی تکالا میں آج تا راستے باندھن پولس نے پیر لگنا ہے آج تا راستے باندھن پولس نے پیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنو تو وزیر لگنا ہے دیہاڑی باندھ دکانہ باندھ علاقے دی شارہ باندھ دیہاڑی باندھ دکانہ باندھ علاقے دی شارہ باندھے ادو نہ کے ابے امرت دلہ باندھے ابے امرت دلہ باندھے عوامی راہ نما لگنا ہے
عوامی گزرگاہ باندھے اج دا دی مدرسہ کیا مسیتاں دا ویرا باندھے اج دا دی مدرسہ کیا مسیتاں دا ویرا باندھے اسی فرعون لگنا ہے یا دستگیر لگنا ہے تساں انسان ہٹ بنو تو ودی لگنا اور جنیاں لے کے بچے سائیں سڑکاں دے کھڑ دے پین استقبال تیرے وچ تے پھل دھپاں تے سڑدے یا تہذیب تیری ہی یا تعلیم پڑھ دے پین نویں صدی ترقی جی پوری چڑھ اقبال انہاں دے خواباں دی الٹ تعبیر اقبال انہوں نے خوابہ دی الٹ تعبیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنو تو وزیر لگنا ہے میں نے شعر جس مقصد واسطے میں پوری نظم دی مقصد تے آ گیا بولنا ہے ایک منظر یاد آندا پہ سرکار عمر دے ہاتھ ایک منظر یاد آندا پہ سرکار عمر دے ہاتھ چے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھ چے ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھ چے مگر نوکر ہدایتی تے مہار عمر دے ہاتھ چے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ جناب حضرت عمر فاروق جناب جوید راز صاحب نعرہ تکبیر ایک منظر یاد آندا پہ سرکار عمر دے ہاتھ چے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھ چے ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھ چے مگر نوکر ہدایتی مہار عمر دے ہاتھ چے تیرا تے کوئی نہ گیا جو راز امیر لگنا تو سا انسان ہٹ بنو اتو وزیر لگنا ہے میں تمہارا نام چاہے چھے میں سے موجود اٹھرینا سبحان اللہ 1947 تو پہلے مسلمان ایک جلوس کر دیا انگریز نے حکومت آئی مسلمان جلوس کر دیا کوئی وجہ آئی احتجاج کی دھمکی دی انگریز نے دھمکی آئی مسلمان کہ اگر اثر سڑکوں تے آ گئے مسلمان کٹھے ہو گئے انگریز نے چنگیز خان یاد آ گئے دہشت گرد ہو گئے چنگیز خان بہت بڑا کمانڈر آئی دھمکی دی تھی کہ اساں کٹھے تھی گئے انگریز نے چنگیز خان یاد آ گئے دوسرے دن گاندھی تقریر کرنی سٹیج گاندھی تقریر کر کے گاندھی پتہ کیا تھا وہ دے مسلمان کی دی بھولی قوم ہے انگریز کو دھمکی دینے چنگیز خان دی حضرت عمر دی دھمکی نہیں دے چنگیز خان دی دھمکی دینے حضرت عمر دی دھمکی نہیں دے ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ وفا کا دور عمل ہے وفا بھی معتبر چاہیے 1400 سال پہلے جب وفا کی ضرورت تھی وہ معتبر وفا تھی وہ جو لوگ آئے تھے وہ معتبر تھے وہ سچے تھے ان کی بات کر رہا ہوں وفا کا دور عمل ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بن خطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر ہے کہاں ہے بن خطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے جہاں پر دستخط کر دے یہ زارا کا نکاح ہے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے ایک رسم اور شان اس لیے پر پڑھتا ہوں وقت کام ہے میں نے بہت دور جانا ہے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ شیطان ہر دور کا شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور شیخ سنو کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو شیخ سننا کہ نبی کی سمت اگر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی طرف گر کوئی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی طرف آج بھی کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور ایک شعر جو میں نے واقعی مستی میں لکھا آپ نے بھی مستی میں سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے خدا ہے گر جلال میں خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو اور میں چونکہ اگے پہ پہلی گال کی تھی
کہ موضوع مختلف فولڈر جو تھوڑے تھوڑے موضوع سنا رہا ہے یہ سٹیج ہے اور یہ شادی بھائی عاشق صاحب کی شادی خانہ آبادی ہے. اس واسطے میں ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, نوجوان ہی بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, بڈھے بیٹھے ہیں. اس واسطے میں ہر فولڈر سے کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک ادھا نہ شیئر سنا لگا ویسا. اور میں کچھ دوڑا دوڑا سمجھے ہو سمجھے ہو میں نے دوڑا سمجھنا تخیہ سے پہنچنا کہ پاک خامیاں قدر لکا سکتے پگڑی بندے بدے دے ہر پگڑی خامیاں لکا سکتے آج اسلام سمجھو کرنی حضرت صاحب کچھ پاک خامیاں قدر لکا سکتے تو اتنے ہی پرد نہیں ہوتا. پاک خامیاں قدر لکا سکتی تو اتنے ہی پرد نہیں ہوتا. چھڑا کلیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا. چون کلیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا. وہ بندہ ہی نہیں محسوس جنو کسی بیدہ درد نہیں ہوتا. چھڑی چڑکل رازن چیکار ہر مچھلا مرد نہیں ہوتا. چھڑی چڑکل رازن چیکار ہر مچھلا مرد نہیں ہوتا. ہر مچھلا مرد نہیں ہوتا. اور جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں جنے بڑھتے نہیں جنے جمدے ہیں. اللہ جن ایمان چلے میں لڑ پال پلندے لاج اپنی بھامے لاکھ نقصان کرے لڑ پال پلندے لاج اپنی بھامے لاکھ نقصان چلے وے ساری زندگی دا پابند ہوندے ایک بار زبان چلے وے سارے پاسے اس ਨੂੰ مردا دل جڑا گل تے جان چلے وے سارے پاسے اس ਨੂੰ مردا دل سارے پاسے اس ਨੂੰ مردا دل جڑا گل تے جان چلے بڑے بڑے مرداں گل تے جان دتی اصل تو انہاں دے امین اصل تو انہاں دے وارث جڑے بڑھتے نہیں جڑے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چلے وے لڑ پال پلندے لاج اپنی لجپال پلندے لاج اپنی باہمیں لاکھ نقصان چلے وے باہمیں لاکھ نقصان چلے وے اور ساری زندگی دا پابند ہو دے ایک بار زبان چلے وے سارے پاسے اس ਨੂੰ مردہ دن جڑا گل تے جان چلے وے اور پیچھے راکھاں دی بدخوئی دے وے کم ظرفاں جھک لگ ویندے بندے بڑے بڑے گلے کے پیچھے بیٹھ لیکن راکھاں دے گلے کنڈو پیچھے کر سکتے موت نہیں کر سکتے پیچھے راکھاں دی بدخوئی دے وچ کم ظرفاں جھک لگ ویندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نقلی نک لگ ویندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نقلی نک لگ ویندے رنگ روپ دے یار بھلیکھے بھی جٹ کان میں شک لگ ویندے پھر لگے دراز اسیناں دے ہک منٹ وچ پاک لگ ویندے سبحان اللہ ایک دوڑا سن میں دوڑے مشری چیز جیتا کہ کہنو کہیں دی چھک کہنو کہیں دی چھک ہر کہیں دے چھک کے چھک نوجوانوں واسطے کہنو کہیں دی چھک کہنو کہیں دی چھک ہر کہیں سے چھک کے جمعنا ہے سکھ سکھ ہے قدر مٹا سکتا ہے جائے خود پہ چھک کے جمعنا کر کر پرواز بلندیاں پھر آخر جھک کے جمعنا ہے ماں دادا کوٹھیاں راز ہونے پر قبر تہک کے چھک اور ساری روح مڑ لا دی وکی ہوئی ہے ذرا سٹیج بیٹھے توجہ کرسو ساری روح مڑ لا دی وکی ہوئی ہے نالے شکل مجاز پرائی ہے ساری روح مڑ لا دی وکی ہوئی ہے نالے شکل مجاز پرائی ہے سا سا گندے یہاں پوچھ پوچھ کے کہ جو عمر دراز پرائی ہے نہ نور نظر نہ اپنی دل سوچ آواز پرائی ہے اسا خود کہہ دی ملکیتا ساری ہر شے راز پرائی ہے اسا خود کہہ دی ملکیتا اسا خود کہہ دی ملکیتا ساری ہر شے راز پرائی ہے میں موضوع سمجھے نہ پیا کہ ایک حکم وطنی دی شیر پڑھسا اس تو بعد موضوع سمیٹ رہا تسی شیط آبین اپنی کہ یا رب سن حکم وطنی دے متھے رابر کوئی شدنید لگے یا رب سن حکم وطنی دے متھے رابر کوئی شدنید لگے سن راز پیار دے بول سکھا ہمدردی قومی ریت لگے ادھی ہار کو اپنی ہار گنا ادھی جیت بھی اپنی جیت لگے سب ستیاں رکھ بادب کروں ساکو پاکستان مسیح لگے سب ستیاں رکھ بادب کروں ساکو پاکستان مسیح لگے میں اسے شیر تو ایک گل یاد آ گئی ایک بندے ذکر میں کرنا ضرور سمجھے سا تھوڑے سے پہلے ساتھ بندے جدا ہویا بندے تو میں ذکر کرنا اپنا حق سمجھنا کہ عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا سمجھنا کون عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے ڈٹ کھلوے تکلا بندہ ہی کافی ہوندا ہے ویل چیئر تے بیٹھ کے رضوی رسا گیا ہے سبحان اللہ ڈٹ کھلوے تکلا بندہ ہی کافی ڈٹ کھلوے تکلا بندہ ہی کافی ہوندا ہے ویل چیئر تے بیٹھ کے رضوی رسا گیا ہے اگلے میں کوٹ کیا ہوئی کتا تازہ ترین شیف رسے سے رضوی کو یاد آ گیا ماشاءاللہ جی جڑے بندے رضوی نال پیار کر رہے ہیں کہ سارے رات کے سبحان اللہ کو اچھا رضوی سب میں نے کیوں چنگا لگ رہا ہے میں نے کیوں چنگا لگ رہا ہے اس وقت میں ایک شعر پڑھتا پیا کہ سائیاں نہ بھوکن آلے ہوتے سمجھ آ گئی رہے سائیاں نہ بھوکن آلے ہوتے دنیا لعنت ڈھوندی راسی جنوں دھر رضوی کیتی اس نوں دھر ہوندی راسی
سائنر بھوکڑ آلے ہوتے دنیا لعنت گوندی راسی جینو دور دور رضوی کیتی سمجھ گئے اس جینو دور دور رضوی کیتی اس نو دور دور گوندی راسی رضوی صاحب میرے گوڑا پڑھ دوندے میں دوڑا سنے پیا بڑے جنون پڑھتے ہیں اکثر میرے گوڑا پڑھ دوندے ہیں کہ آئی دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے گے بات راز ایمان دا مطلب کیا بات ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت جناب شہر اسلام جوید راز صاحب نعرہ تکبیر میں ایک شعر دی آواز میں ایک شعر پڑھتا پیا ایک بندے نے حق ادا کیتے ہیں اصل تے صرف گلاں پہ کر رہے ہیں دعویٰ پہ کر رہے ہیں عشق دا اللہ تعالیٰ سانو عشق نصیب فرماوے لیکن عشق کے واسطے دلیل صرف نہیں چاہیے ثبوت چاہیے ایک بندے ثبوت دیتا اس بندے دا نام چیسا اگر ان کا حق بنتا ہویا ان کا نام دے چیسا تواڈی سوشل میڈیا دے تھرو سبحان اللہ دی آواز وہ جتنے بندہ بیٹھا پشاور جیل تک پہنچی نبی دے گستاخان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد نبی دے گستاخ شیخ ہونا نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تواتے تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں تواتے تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے رات دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نو تیرے نماز روزے زکات حجاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے رات دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نو تیرے نماز روزے زکات حجاں دی لوڑ کوئی نہیں خدا نو تیرے نماز روزے زکات حجاں دی لوڑ کوئی نہیں میں ایک شعر پڑھتا پیا سوشل میڈیا تے تھرو تواڈی سبحان اللہ دی آواز سبحان اللہ بسم اللہ جی سبحان اللہ دی آواز فرانس تک بننی چاہیے فرانس تک کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں مد وقت پہنچا نہیں سکتے پہ بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بنا نہیں سکتے پہ بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بنا نہیں سکتے اس مقام دا مالک کے اتنے نوری جا نہیں سکتے جنہی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکتے جنہی شان قرآن بیان کرے جنہی شان قرآن بیان کرے جنہی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکتے انگریز گھٹا نہیں سکتے میں انفرمیشن ڈھیر ساری ہیں بھائی فرمائش میں آخر پوری کر کے سٹیج چھوڑے سا لیکن اس تو پہلے جی بسم اللہ جی راز بھائی تبدیلی سنے سو تبدیلی جی زندہ باد ہے صاحب لیکن اس تو پہلے جڑے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ میں ضرور سننا پوری دنیا میں مسلمانوں تے ظلم ہو رہا ہے یوتھ بیٹھے یوتھ سمجھانا سبحان اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں تے ظلم ہو رہا ہے مسلمان دا خون سستا حالانکہ ایک یورپ دے وچ کتےاں دے حقوق دی تنظیماں موجود گھوڑے دے حقوق دی تنظیماں موجود ہر قسم دے لوگوں دی تنظیماں جانوراں دی تنظیماں موجود لیکن مسلمان دے حقوق دی کسی جگہ تے حفاظت نہیں ہو رہی مسلمان دا خون کیوں سستا اندی ڈھیر ساری وجہ لیکن جیڑی وجہ میں سمجھ آئی ہے نا جیڑی میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ وجہ توجہ نہ سنی مسلمان دی اصل وجہ کیا ہے زوال کوئی یاد ہے کسے نو مشرک سمجھنے کی کوشش نوجوان کوئی یاد ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ کوئی کسے کفر دی آنکھیں دو برابر تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسے کفر دی آنکھیں دو برابر تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو کوئی یاد ہے صلاۃ پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی کوئی یاد ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی کوئی یاد ہے صلاۃ پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی کوئی یاد ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی اوکھے چلا بھی یاد آندا ہے کٹنے چلے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح اوکھے چلا بھی یاد آندا ہے کٹنے چلے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو سننا ہے جوان نوجوان میرا پلے بلے سو یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو کہ سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو کہ سن کے طارق جمیل دی گل سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو مسعود اظہر دی گل بھی سنو جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جب تو بسارے ویسو سرے مسیطہ جبڑے راسے تو بات مسیطہ جمارے سرے مسیطہ جبڑے راسو سرے مسیطہ جبڑے راسو سرے مسیطہ جبڑے راسو تو بات مسیطہ مارے ویسو جناب
بھائی اور نظم نے فرمائش کی تھی دوستو بعد میں آخری نظم بلکہ انہوں نے بھائی کی فرمائش ہے جس ہستی سے نعت سنا چاہنے اس تو پہلے میں وہ ایک نظم کا عنوان بنا کے سپیشل طور تے ایک نظم پڑھ سا تو وہ دے وچ ذکر آ گیا لیکن میرے نال اس پر بولنا پوسی میرے نال بولنا پوسی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں مینوں کرا صاحب اچھا ہن بولنا اس نال آکھنا تساں کونے صاحب جنو میں تم اس طرح بولتا تھا مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں سکنا مر کائی نہیں میں نوکر ہاں اور ابو بکر تو دشمن دا میں دشمن ہاں کا ساتھ چھوڑ اچھا میں ایک گل سنا دے دشمنوں واسطے سرکار نے فرمایا بکر ایک ٹائم ایسا آسی کہ لوگ تیرے خلاف بول سے تبرہ کر سے اس وقت کچھ لوگ تیرے حق بول سے جنہیں آج اسلام نگر آلے بول دے کچھ لوگ تیرے حق بول سے انہوں نے بارے تیرا کیا خیال ہے میں روایت سنا رہا حدیث سنا رہا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے لوگ میرے حق بول سے نا میں نٹھے بغیر میں کیا مطلب دینا اپنی نیکی نے چوتھے حصوں میں تقسیم کرتا سبحان چوتھا حصہ اسلام نگر والوں پیکج لگ گیا ہے موقع آ گیا یہ موقع ہے صدیق اکبر حق بولو وہ تو بیٹھے ہیں نا موج سخی لوگ ہیں چوتھا حصہ آخر دیتا اگر وہ آخر نا کروڑواں حصہ باقی بومائی کون صدیق اکبر اساسی کے لوگ سمندر ہاں ایک فرق معیار چاہ جنت دی در دو زکدا نہیں رکھتے گین شمار حج سوم صلاۃ زکات وچ نہیں حج سوم صلاۃ زکات وچ نہیں جڑی یہ دیدار ہے یار تا عمر دی عمر تو بات گئی ایک رات صدیق دی گاہ ہے تا عمر دی عمر تو بات گئی تا عمر دی عمر تو بات گئی ایک رات صدیق دی گاہ ہے اور اسلام نہ کرنے جو مقام مجھے نہیں مل رہے قربانی دینے کون گیا جب قربانی کا موقع آیا نا اس سال کا موقع آیا تاریخ لا کر رکھنا لوگ بیٹھو کسی چوتھ ریتی کسی تریج ریتی کسی آدھ ریتا دین کے بارے کسی چوتھ ریتی کسی تریج ریتی کسی آدھ ریتا دین کے بارے اس گھر دی ہر ایک شہر چاہ کے ریتی قدمہ دے بھی دھارے اس گھر دی ہر ایک شہر چاہ کے ریتی قدمہ دے بھی دھارے انہیں نہیں گل گیا پہلا نمبر مندیوں پہلا نمبر صدیق دا انہیں نہیں گل گیا پہلا نمبر آسو بات میں دل میں دھارے ہے وہ دھات مرے دا اکدہ تے مت سوئی رہے بننے کا لے ودات مرے دا اکداتے مت سوئی رہے بنجے گھارے میں اس نظر پڑھتا پہا کہ میں نے کہنا بھی ڈر کائی نہیں ابو بکر جو دشمن دا میں دشمن ہاں ساتھ چھوڑو جنو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں اور امی عائشہ دی عزت تم میں نے جان نہیں پیاری کون پیاری ہے ان امی عائشہ دا میں تقدس رہنا پیا امی عائشہ اے ساڑی ماں جس سے پیدا کیتا نا یہ کلمہ جنت ہے یہ دھرتی بھی ماں لیکن وہ ماں تے اے ماں ہزارہ کروڑ ماں امی عائشہ دی عزت تو قربان امی عائشہ دی عزت تو میں نے جانے پر امی عائشہ میں تقدس تے نظر پڑتا پیا تے نظم درمان دی چاہ ساوے تے بولنا نظم درمان ہے نبی دا بستر پاک بستر کوئی شک ہے شک بھی کوئی نہیں حد بھی کوئی نہیں کتنا پاک حد بھی کوئی نہیں پیمانہ بھی کوئی نہیں لیکن میں شاعرہ میں پیمانہ مقرر کرتا پیا میرے پیمانے کی چاہ سے بولنا میں کچھندا پیا کتنا پاک پاک بستر پاک کتنا جتنا کعبہ جتنا روضہ جتنا جنت باغ اگر ہم اس کا سننا سمجھنا میں کیا آخنا چاہتا یہ پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ ہے جتنا روضہ جتنا جنت باغ پاک ہے یہ پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا زیادہ دماغ پاک ہے حبیبہ عقیدہ وجود پیودہ بھی صحیح یہ واقعہ میں چونکہ روزانہ تھوڑے دن رہنے تشریح کرنا پیا حبیبہ حضور کی بیوی زمانہ جہالت کی والد کفر دی حالت ہے اس نے ملن آیا بیٹی بستر چھپڑ لا گئی والد آتا بیٹی والدین میں بستر بچھائے بینے تو بستر چھپڑ لا گئی جواب سننا اپنے پیون بھیا دی بابا اے نبی دا پاک بستر تو پلیت ہے تو پلیت ہے حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیونا بھی سہ نہیں سکتا جن دی دل ایمان کائی نہیں نبی دی بستر تے بہ نہیں سکتا جن دی دل ایمان کائی نہیں جن دی دل ایمان کائی نہیں نبی دی بستر تے بہ نہیں سکتا ایتا ہے حبیبہ دا عقیدہ کہ خدا دی غیرت نبی دی ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑے نبی دی ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہنوں قدم رکھنے دیندا نبی دے سائے تے بھی کہنوں قدم رکھنے دیندا جتے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کائی جتے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کائی نہیں نبی دی بستر تے ذرا بھر بھی غلاستان دی گنجائش کائی نہیں یہ پاک بستر ہے جتے میں نبی رب دا کلام ہوتا ہے یہ پاک بستر ہے جتے میں نبی رب دا کلام ہوتا ہے جس بستر تے میں عائشہ تے بھی سلام ہوتا ہے جس بستر تے میں عائشہ
اس بستر تو بھی عائشہ تے بھی سلام اتر دے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا نبی دی بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی وینا نبی دی بستر دی کر کے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا نبی دی بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی وینا امی عائشہ دی عزت تو مینوں جان نہیں پیاری میں گالی سکنی جار کائے نہیں میں نوکر ہاں اور کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گولی کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گولی میں کہنا ذکر کرنا پیا سنیاں دی لڑ پاک جت گیا کفر تے پھیر کے لت جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگی جنگ بعد جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگی جنگ وچ بعد جت گیا تے جتیا کون ہے جڑے نام نفرت آیا اسے نام دا بندہ جڑے نام تو نفرت آیا اسے نام دا بندہ اج بناب اسمبلی دی جنارہ ماری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب جناب حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب نعرہ تکبیر صاحب تشریف جلائیں میں ویسے وائنڈ اپ کر رہے ہیں شعر میں کیا لکھا ہوتا کہ سنیاں دی لڑ پاک جت گیا کفر تے پھیر کے لت جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگ بھی جنگ وچ جت گیا جتیا کون ہے جڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ ہر پنجاب اسمبلی وچ نعرہ ماری کھڑا ہے ہر پنجاب اسمبلی وچ نعرہ ماری کھڑا ہے میری ہر سیاست دا بس استاد معاویہ میری ہر سیاست دا بس استاد معاویہ زندہ باد معاویہ اعظم زندہ باد معاویہ کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گولی مینوں واقعی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں یہ میرے شیخ امین اکسو میرا پورا ویسی امن کہ انہاں دی نوکری دی وچ شالا میں راز موت آوے سبحان اللہ انہاں دی نوکری دی وچ شالا میں راز موت آوے جیا وقت کے فخر کائی نہیں میں نوکر ہاں اور اسلام نگر والےو شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے حضرت صاحب حضرت صاحب واسطے پڑھتا پیا کہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال ہر عقل مند تے غیرت مند ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے کہ نشہ کر کے لکھیے کہ پیسے گن کے لکھیے تاریخ دور کے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کھڑا ہے تاریخ دور کے پاڑ کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ دفاع صحابہ جناب عائشہ الصدیقہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر کیا نشہ کر کے لکھی ہے کیا پیسے گن کے لکھی ہے تاریخ دیور کے پاڑ کے ساتھ تاریخ دیور کے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کھڑے اور ایک چیز سنانا چاہ رہا کہ لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنا ہے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنا ہے ایمان دی چھانی تے حق باتیں تو جدا کرنا ہے مکس نہیں کرنا حضرات بیٹھے مکس نہیں کرنے دیں ایمان دی چھانی تے حق باتیں تو جدا کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر کا دفاع کرنا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حجا کرنا ہے ایک نام عمر گن کے شیطان دفاع کرنا ہے اگلا مصرع سننا ایک نام عمر گن کے شیطان دفاع کرنا ہے رنگ راز بتائندے ہوئے میں چہرے ہی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتہ کرنا ہے صدیق دا رنگ راز بتائندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا رنگ راز بدلتے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتہ کرنا ہے نسلہ دا پتہ کرنا ہے اور میں آخری فرمائش بھائی اور پور کرنا چاہنا اس واسطے میں موضوع بڑے سا ایک احتجاجن حالات حالت ایک شیر پڑھنا پوسی تاہاں اس موضوع بڑھ سی وقت قلیل ہے لیکن آخری نظر ایک سانے سیواب پیش ہے سیواب کچھ لوگ جا رہے ہیں معصوم لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں CTD والا مار سکتے بچے بچ گئے بندے مارے گئے اچھا عدالت کے کیتا بڑی تیزی نال کارروائی کرتے ہیں انہوں نے باعزت بری کر دیتا لیکن جس اسلام نگر والے گل میں ذہن رکھے سو جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت و قرآن قاتل ہوگا وقت و قرآن قاتل ہوندہ دار کے لیا گیا وقت و قرآن قاتل ہوندہ تے میں ہوں احتجاج کرنا پیا حسینی سٹے جے احتجاج کرنا پیا مظلوم دا ساتھ دینا پیا ظالم دا تو کرنا پیا کہ جتمانی مظلوم ٹکر مارن قدریہ جائی دہلیز بڑھا جتمانی مظلوم ٹکر مارن قدریہ جائی دہلیز بڑھائے یا شہر رو گنگا کر چھوڑے کو پیر نہیں ناک تعویز بڑھائے
یا شہر بگو کا گھر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعبیز بنائے تیری ماں نو کینسر ماریا ہے میں ہسپتال بنایا ہے تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز ہے تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ نویں دور دی مالک لالی اوہ چور پرانے چالی نویں دور دی مالک لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی ہکی تیلی کائنی خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں خان جی یہ تبدیلی کہیں نہیں اچھا ایک وجہ تھوڑی جی درمیان میں دسنا پیا وجہ بھی ہے کہ کچھ انقلابی بندے آن دیں لیکن کچھ خاندان ہیں ایک گھیر بیٹھے سون کر دیں دیں سوچا بند کر دیں لدھڑی بیٹھے جانتے لدھڑی چمڑ میں اچھا سارے علاقے بڑی تھالے چوندی اچھا کار تو نمی لمانت ہے چمڑ میں پتہ نہیں کھڑے پاس چمڑ یہ وہ لوگ ان واسطے میں ایک شیئر پڑھتا پیا یہ پچھلی تاریخ دیکھ لو 70 سال تاریخ بلکہ 150 سال تاریخ یہ کتنے ہیں پہلی ہیں مغلوں دے نال بات آ گیا راجا رنجیت سنگھ اس نے پیچھے لگ گئے بات آ گیا انگریز یہ تے کتے دھومن لگ گئے میں چاند میں 150 سال تاریخ پڑھنا پہلے مغلوں دے بعد سکھاں دے بعد غیر دینی بال کھڑے بعد مسلم لیگ تے کانگریس میں چلی ہر ایک دور دی چال کھڑے ہر مرسلان جھکتے رہے بعد بھٹو دی بیوال کھڑے شہباز دے شامل حال کھڑے ہر چڑھتے سورج نال کھڑے ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوراں دے بنوادا معاف تے آندے پہن بعد تھگو وضو کر کے تحریک انصاف تے آندے بعد تھگو وضو کر کے تحریک انصاف تے آندے پہن اے جم دی شان محلہ دے تے دھپیاں ڈھارے کیا سوچے اے جم دی شان محلہ دے تے دھپیاں ڈھارے کیا سوچیں یہ آنکھ تمک جماندرو ہے بے انت ادھارے کیا سوچیں کہ بھٹے بال سمائے ہوئے دیں خود سوچ بیچارے کیا سوچیں جے جم کے غربت لکھی نہیں غربت بارے کیا سوچیں جے جم کے غربت لکھی نہیں غربت بارے کیا سوچیں انہاں تلہ تیر تلاش نہ کر انہاں تلہ تیر تلاش نہ کر پر ہم ہی ہر تبدیلی دا کہ جیندہ ہے کہ جاگ دے کوئی چارہ کر تبدیلی دا کوئی جتنا بھی دھڑتال کرے اگلے لیکشن واسطے مان دے لپیاں کوئی جتنا بھی دھڑتال کرے دھڑتال کو سمجھ کے چکنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بیوار کو سمجھ چکنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں میں اس حال کو سمجھ چکنا ہے اس بار سیاسی کنرہ دی ہر چال سمجھ اچھا ناظم جس بھی فرمائش ہے اصل میں آخرہ کے جانا ہے کوئی سیاسی بیگ گرو نہیں مقصد میرا نہیں ہے سیاسی مقصد یہ ہے کہ میں دسنا چاہنا تبدیلی کیا ہے نظم آخری کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے دار سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی جس کے ایک ہی خط کے دار سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر منہ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے نوکر منہ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے اس کو دیکھے کس کے پاس جرأت ہو سکتی اس کو دیکھے کس کے پاس جرأت اس زمانے میں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا کب کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا کب کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا تھم گئی تھی کام کی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں